اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پلیٹو کے بارے میں پڑھیں گے کہ پلیٹو جو ہے جو سوکریٹس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ پلیٹو جو ہے وہ 427 BC میں پیدا ہوا تھا اور یہ ایک رچ فیملی سے تھا، نوبل فیملی سے تھا۔ اس نے ہی فرسٹ اسٹڈیز میوزک، پوئٹری، پینٹنگ اینڈ فلاسفی، اور اس نے اپنی پھر بعد میں ایک اکیڈمی بنائی تھی جہاں پر یہ میتھس اور دوسرے سبجیکٹس جو ہے وہ فلاسفی کی دوسری برانچز پڑھایا کرتا تھا۔ پلیٹو کی زندگی کو ہم تین ادوار میں یا تین پیریڈز میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ وہ 8 سال تک سقراط کے ساتھ رہا اور وہاں اس نے سیکھا اس سے۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ 10 ایئرس کے لیے وہ دوسرے ملک میں چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سیکنڈ پیریڈ ہے جس میں وہ پھر 10 سال تک دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ وہ بہت اپسٹ تھا اس کی ڈیتھ سے، جس کی وجہ سے وہ ایتھنز کو ہی چھوڑ گیا تھا، کیونکہ ایتھنز میں ہی سقراط رہتا تھا اور ایتھنز میں ہی پلیٹو رہتا تھا۔ وہیں پر ہی انہوں نے یہ جو پلیٹو ہے یہ اس کا شاگرد تھا سقراط کا، تو اس نے اسی سے سیکھا بھی اور اس کی شاگردی میں 8 سال رہا۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ بہت پریشانی میں اپنا ملک ایتھنز کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا رہا اور 10 سال پھرتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا سیکنڈ پیریڈ کہلاتا ہے۔ اور پھر تھرڈ پیریڈ اس کا جو ہے وہ 40 سال پر محیط ہے، جب یہ واپس آیا ایتھنز اور آ کر اس نے ایک جمنیزیم نامی اکیڈمی بھی بنائی اور تقریباً 82 ایئرس کی عمر میں اس کی پھر ڈیتھ ہوئی۔ یہ 40 سال تک پھر وہاں رہا اور 40 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کی جو ایجوکیشن کا مقصد تھا وہ اس کے خیال سے ایجوکیشن کا ایم یہ ہے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ کرے، یعنی فزیکلی آپ کو اسٹرانگ بنائے، آپ کو بتائے کہ کون سے ایسے طریقے آپ استعمال کریں، کون سی ایکسرسائزز کریں، کون سی غذا کھائیں جس سے آپ کی گروتھ ہو، آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، آپ صحت مند ہوں۔ اور دوسرا ایجوکیشن کا اہم ایم یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کرے۔ تیسرا اسپرچول ڈیولپمنٹ کرے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹریننگ ایز اے گڈ سٹیزن، آپ کو ایک بہترین شہری بھی بنائے۔ ہیومن پرفیکشن از اے گڈ انوائرمنٹ تھرو آؤٹ دا لائف، کہ ایجوکیشن کا پلیٹو کے خیال میں ایجوکیشن کا یہ ایم ہے کہ وہ آپ کو فزیکل ڈیولپمنٹ بھی دے، آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی کرے، آپ کو اسپرچولی بھی اسٹرانگ کرے، ڈیولپمنٹ دے، آپ کو اچھا شہری بنائے، ذمہ دار شہری بنائے، اور آپ کو لائف کے لیے ایک اچھا جو ہے اچھا ماحول میں رہنے والا اور اچھا ماحول بنانے والا بنائے۔ افلاطون یا پلیٹو جو ہے اس کے خیال یہ تھا کہ انسان کا دماغ ہر وقت متحرک رہتا ہے، انسان ہر اس شے کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے جو اپنے ارد گرد موجود پاتا ہے۔ تو اس چیز کا فائدہ استاد کو لینا چاہیے کہ وہ بچے کے رجحان کو دیکھے اور جن چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہے اس کے مطابق اس کے رجحان کو دیکھتے ہوئے اس کو تعلیم دے، اور جو بچے کو ماحول دیا جائے وہ بہت خوبصورت، صاف ستھرا اور کلرفل ہو، کیونکہ بچے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ بچے خود بخود اس ماحول کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور اس سے جب بچہ جس طرف اٹریکٹ ہو اس سے بچے کے رجحان کو استاد پہچان کر اسی طرح اس کو تعلیم دے۔ پلیٹو کا یہ بھی خیال تھا کہ تعلیم کا مقصد طالب علم تک صرف معلومات پہنچانا ہی نہیں ہے، بلکہ بحیثیت شہری دوسروں کے حقوق اور فرائض کو سمجھنا بھی ہے اور اچھا شہری بننا بھی ہے۔ اس نے نصاب کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایجوکیشنل امپریشن ہے اور ایک میوزک ہے۔ میوزک کے بہت حق میں تھا۔ اس نے سبجیکٹس میں میتھمیٹکس یا ریاضی کی تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ استاد کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ استاد جو ہے وہ ٹارچ بیریئر ہونا چاہیے، ایک گائیڈ ہونا چاہیے، رہنما کا درجہ دیا اس نے استاد کو۔ اس نے کہا کہ جیسے ایک مشل بردار ایک اندھیرے میں غار میں چلتا ہے تو اس سے نکلنے والی روشنی سے لوگ ارد گرد رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بالکل استاد کا کردار بھی ایسے ہی ایک گائیڈ کا ہونا چاہیے۔ استاد کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے اور استاد کو جو ہے وہ ہینڈ اوور دا چائلڈ ٹو دا گڈ پیپل، کہ ہمیں ایسے استاد کے ذمے اپنے بچے کو دینا چاہیے جو کہ اچھا انسان ہو، اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے اور اس کو
اچھی عادتیں بھی سکھانی چاہیے اور بری عادتوں سے بھی بچانا چاہیے۔ تو یہ تھا ٹیچر رول اور ٹیچنگ کے بارے میں پلیٹو کا نظریہ۔ اس کے بعد اس نے ایجوکیشن جو ہے اس کے طبقات کے لحاظ سے تعلیم کے پر زور دیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہر ایک کے لیے وہ ایک جیسی تعلیم کو تجویز نہیں کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے طبقات بنائے، ایک سماجی طبقہ جس کو وہ گولڈ میڈ لوگ کہتا تھا، یعنی کہ سنہری طبقہ یا سونے سے بنے ہوئے لوگ، اور ایک سلور میڈ لوگ جو چاندی سے بنے لوگ، اور ایک آئرن میڈ لوگ جو کہ فولاد سے بنے ہوئے۔ یعنی اس کے خیال سے سونے سے بنے ہوئے جو لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، اعلیٰ طبقہ ہے، وہ انتظامی حکومت کے ادوار امور انجام دینے کے لیے بنا ہے، جبکہ جو چاندی سے بنے لوگ ہیں اس کے لیے اس نے کہا کہ جو درمیانہ طبقہ ہے وہ چاندی سے بنے لوگ ہیں، سلور میڈ ہیں، ان کا کام تجارت اور دفاع ہے۔ جو سونے سے بنے لوگ جن کو اس نے اعلیٰ طبقہ قرار دیا، ان کا کام حکومتی انتظامات چلانا ہے، اس لیے ان کو اسی طرح کے سبجیکٹس اور اسی طرح کی تعلیم دی جائے۔ اور جو درمیانہ طبقہ ہے انہوں نے تجارت اور دفاع کرنا ہے ملک کا، اس لیے ان کو چاندی سے بنے لوگوں سے تشبیہ دی اور ان کو کہا کہ یہ متوسط طبقہ ہے اور ان کو اسی لحاظ سے سبجیکٹس کو پڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے دفاع کرنا ہے، ان کو اسی طرح کی خوراک دینی چاہیے۔ اور فولاد سے بنے لوگ محنت اور کاشتکار لوگ، یعنی محنت کرنے والے، تو ان کو اسی لحاظ سے سبجیکٹس کو پڑھانا چاہیے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو دی کلاس ہونی چاہیے اور بچے کے لیول کو سمجھ کر ہونی چاہیے۔ بچے کی انٹرسٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ کس چیز کا رجحان رکھتا ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کا لیول کیا ہے، اس کا آئی کیو کتنا ہے، اس کی ذہانت یعنی کتنی ہے۔ اور کلاس روم ہمیں ایک دوسرے کی طبقات یا کلاس ڈفرینسز کو دیکھ کر اس کو سبجیکٹس رکھوانے چاہیے اور ایسی تعلیم دینی چاہیے جو اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف سوسائٹی ہو۔ اس نے پہلی دفعہ اتنے سوسائٹی کو کلاسز میں تقسیم کیا تھا۔ بس یہ اس کا نظریہ ہے، میرے آپ کو سمجھ